من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 تا 45 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 تا 45 44 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: انفروا نکلو تم، خفافا ہلکے ہونے کی حالت میں، وثقالا اور بوجھل ہونے کی حالت میں، وجاہدوا اور تم جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ اپنے اموال کے ساتھ، وَأَنفُسِكُمْ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو، لو کان عرضا قریبا اگر ہوتا سامان قریب، وسفرا قاصدا اور سفر درمیانہ، لاتبعوک البتہ یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے، ولکن بعودت لیکن بعید ہو گئی، علیہم الشقہ ان لوگوں پر مسافت، وَسَيَحْلِفُونَ اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے، باللہ اللہ کی، لَوْ اسْتَطَعْنَا اگر ہم طاقت رکھتے، لَخَرَجْنَا البتہ ہم نکلتے، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ہلاک کرتے ہیں یہ لوگ اپنی جانوں کو، ہلاکت میں ڈالتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو،
اپنی جانوں کو، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں، عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان لوگوں کو اجازت دی، حتی یتبین لک، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے، حتیٰ کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے، یہاں تک کہ واضح ہو جاتے آپ کے لیے، الذین صدقوا، وہ لوگ جو سچے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، لا یستأذنک الذین، یہ لوگ آپ سے رخصت طلب نہیں کرتے، نہیں آپ سے رخصت طلب کرتے، وہ لوگ کہ جو یؤمنون باللہ، ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم، یہ لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے اموال کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ پچھلی آیات کریمہ کے سبق میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ آگے کئی رکوعوں میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے، تو ان آیات کریمہ میں غزوہ تبوک ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ ہرقل روم کا بادشاہ اپنی فوج کو لے کر، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، تبوک کے مقام پر آ کر اس نے فوج کے پڑاؤ کو ڈال دیا۔ دوسری سمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جہاد کے لیے نکلو۔ اب میں نے جیسا کہ کل کے سبق میں بتلایا تھا کہ گرمی کا موسم تھا، جس طرح کہ جون جولائی کی گرمی ہوا کرتی ہے، گندم کی کٹائی کا جو ہے موقع تھا، اور فصلوں کی پیداوار کا موقع تھا۔ کھجوریں پک چکی تھی، گندم پک چکی تھی، تیار تھی، اب گندم کی کٹائی کا موقع اور کھجوروں کے درختوں سے اتارنے کا موقع، تو ایسے اور پھر شدت کی گرمی، انتہا درجے کی، جیسا کہ عرب کی گرمی مشہور ہے۔ اب جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ نکلنے سے ہچکچائے، یعنی کہ نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب ایک طرف تو تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور بے سر و سمانے کا عالم یہ کہ سواریاں اتنی کم تھی کہ ایک سواری پر 10 صحابہ سوار ہوتے، اور کم از کم ایک صحابی 1 کلومیٹر سفر کرتا، پھر دوسرا سوار ہوتا، پھر تیسرا سوار ہوتا، تو 2 3 کلومیٹر کے فاصلے پر سفر، اس طرح اپنی باری پر وہ سفر کیا کرتے۔ سواریاں کم تھی اور شدت کی گرمی تھی۔ منافق قسم کے لوگوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مثال کے طور پر کسی منافق نے یہ کہا کہ میری بیوی بیمار ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اگر میں سفر پر چلا گیا تو اس کی تجہیز و تکفین کون کرے گا، اس کو دفنائے گا کون، اس کا جنازہ کون پڑھے گا؟ اے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سوا کوئی نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے رخصت دیجئے کہ میں جو ہے اپنے یہیں پر ٹھہروں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں، اور جو ہے مر جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کروں، اور جو ہے موت کے بعد کے انتظامات کروں۔ تو اس طرح کے ہیلے کرنا شروع کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ یہیں پر ٹھہرے۔ کسی نے کہا جی میرا غلام جو ہے وہ بھاگ گیا،
اب میری فصل کے کٹائی کا موسم ہے اور کوئی متبادل نہیں ہے جو فصل کو کاٹ سکے، جو کھجوروں کو اتار سکے، تو میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تو گھر کے بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے کام ہیں، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جو ہے جہاد کے لیے نہ جاؤں، یہیں پر رہ کر اپنی فصل کی حفاظت کروں اور فصل کو اتاروں، فصل کی کٹائی کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اجازت دے دی۔ اب یہ جو رخصت مانگنے والے تھے، اجازت طلب کرنے والے تھے، یہ منافق تھے۔ جو سچے پکے مسلمان تھے انہوں نے کوئی اجازت طلب نہیں کی۔ اجازت جنہوں نے طلب کی وہ منافق قسم کے لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دیتے رہے اور اس طرح منافق لوگ بیٹھے رہے۔ تو اللہ رب العزت ان لوگوں کی کچھ کیفیات کو بیان فرما رہے کہ جس وقت جہاد کا حکم ہوا کہ نکلو تم، تو اللہ نے فرمایا انفروا، نکلو تم خفافا، ہلکے ہونے کی حالت میں، وثقالا، اور بوجھل ہونے کی حالت میں۔ یہ خفاف اور ثقال کی کئی تفسیریں بیان کی ہیں۔ خفاف کا مطلب یہ ہے کہ بعض نے کہا کہ جب میں بیمار ہوں، تندرست نہیں ہوں، میں بیمار ہوں تو صحت مند نہیں ہوں، تو مجھے رخصت دی جائے کہ میں جہاد کے لیے نہ نکلوں، تو یہ ہے ہلکا ہونے کی حالت۔ ثقال بوجھل ہونے کی حالت۔ ثقال خفاف کا مطلب ہے ہلکا، یعنی صحت مند ہے، تندرست ہے اور توانا ہے، لیکن اس کے تو تب بھی تو نے نکلنا ہے، اور اگر تو بیماری کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے اور تکلیف میں ہے تب بھی تم نے نکلنا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ غریبی، کوئی شخص غریب ہے تو تنگ دست ہے، مفلس ہے، خفاف کا مطلب یہ ہے کہ تب بھی تو نے نکلنا ہے۔ ثقال کا مطلب یہ ہے بیمار ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، کوئی تجھے بیماری درپیش ہے۔ ثقال بوجھل ہونے کی حالت میں، یعنی بیماری کے بوجھ کے ساتھ بھی تو نے نکلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے تو امیر ہے یا غریب ہے، تو صحت مند ہے یا تو بیمار ہے، ہر حال میں تم نے نکلنا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو تم صحت مند ہونے کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں، نکلو تم غریب ہونے کی حالت میں، امیر ہونے کی حالت میں، ہر حال میں تم نے نکلنا ہے، چاہے تم امیر ہو، چاہے تم غریب ہو، چاہے تم صحت مند ہو، چاہے تم بیمار ہو، ہر حال میں تم نے نکلنا ہے۔ کہاں نکلنا ہے؟ وجاہدوا باموالکم، میدان جہاد کے لیے، کہ تم نے جہاد کے لیے نکلنا ہے اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرنا ہے۔ تمہارے پاس جیسے کیسا بھی مال ہے، تلوار ہے یا نہیں ہے، سامان ہے یا نہیں ہے، سفر سامان موجود ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں تم نے میدان جہاد کے لیے کوچ کرنا ہے، نکلنا ہے، اور تم نے اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ اپنی جانوں کو بھی پیش کرنا ہے، اپنے مال کو بھی پیش کرنا ہے۔ سیدھی تلوار لے کر نکلو، ٹیڑھی تلوار لے کر نکلو، سامان کے حالت میں نکلو، بے غیر سامان کے نکلو، ہر حال میں تم نے جہاد کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کا حکم دیا کن کے خلاف؟ ان کافروں کے خلاف، ان رومیوں کے خلاف۔ انہیں معلوم تھا منافقین کو کہ رومیوں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، اور وہ لاکھوں کی تعداد ہے اور ہماری تعداد بہت کم ہے، تو ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے۔ یعنی منافقین کا عقائد کمزور ہوتے ہیں، ان کا اللہ رب العزت وحدانیت کا یقین کمزور ان کے قلوب میں ہوتا ہے، اور آخرت کی فکر کم ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ تو دنیا ہی سب کچھ ان کے لیے ہوتی ہے۔ ایک فکر ہوتی ہے کہ میں مر نہ جاؤں، فکر ہوتی ہے کہیں میرا مال ضائع نہ ہو جائے، فکر ہوتی ہے کہیں میری فصلیں تباہ نہ ہو جائے، فکر ہوتی ہے کہیں میری جو ہے پیداوار میں میرا نقصان نہ ہو جائے، تو میرے مال میں نقصان ہو گیا تو میں بہت بڑے خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ یہ منافقین کا نظریہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی ساز و سامان کو ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی جاہ و مال کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن جو پکا مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے
آخرت ہی سب کچھ ہوتی ہے، کیونکہ موت مرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت جنت کے منزل بھی دکھا دیتے ہیں، جہنم کے منزل بھی دکھا دیتے ہیں، آخرت کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو مومن جو ہے، جو پکا مومن ہوتا ہے، وہ اپنی آخرت کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، اپنے رب کو جان دینی ہے، اور آخرت کے جو ہے میں نے بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اگر میں نے دنیا ہی کو سب کو سمجھ لیا، دین سے دوری کے ساتھ دنیا کو ترجیح دیتا رہا، تو میری آخرت برباد ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی ایسی ہے جو نہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ یا آپ کے عرب کے سرزمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وصال ہوا، وصال والے سال، دنیا سے پردہ فرمائے جانے والے سال، میرے نبی نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى الی المدینہ، کہ مدینہ کی سرزمین سے یہود، جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہا تو جزیرہ عرب کے اندر ایک یہودی یا ایک نصرانی کافر کو نہ رہنے دوں گا۔ لیکن آج ہمارے عقائد اور نظریات اس قدر کمزور ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں سعودی عرب کے اندر سراسر صریح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ انگریزوں کو وہاں پر بٹھایا ہوا ہے، امریکن فوج وہاں پر بٹھائی ہوئی ہے، اور جو جہاں کی برائیاں، جو جہاں کی وہاں پر جو ہے بے حیائی کی جا رہی ہے، جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دو۔ لیکن آج کا مسلمان نبی کے اس فرمان پر عمل نہیں کر رہا، تو یہ اس قدر ہمارا کیوں؟ کیونکہ امریکہ نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اپنی فوجیں یہاں پر نہیں بٹھائی تو کویت تمہیں کھا جائے گا، جو ہے ترکی تمہیں کھا جائے گا، تو طرح طرح کے ان کے دلوں میں یہ باتیں بٹھائی ہوئی، تو ان کا ذہن، وہاں کی حکومت کا ذہن یہ بن گیا کہ اگر ان کی فوجوں کو ہم نے یہاں پر نہیں بٹھایا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے، جبکہ نبی کے حکم کے سراسر یہ خلاف ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے لو کان عرضا قریبا وسفرا، اگر سامان قریب ہوتا، وسفرا قاصدا، اور درمیانہ سفر ہوتا، یعنی ان منافقین کے لیے خطاب ہے جو تبوک کے لیے نہیں نکلے، جہاد کے لیے نہیں نکلے، کہ اگر انہیں امید ہوتی نا کہ یہاں سے سامان ملے گا، اور انہیں امید ہوتی کہ درمیانی مسافت کا یہ سفر ہوگا، لتبعوک، تو یہ لوگ آپ کی پیروی کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن بعید ہو گئی ان پر مسافت، کہ تبوک کا مقام ہے اور مدینہ سے 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ دور کی مسافت تھی، لمبا سفر تھا۔ تو منافقین کے یہ ہمت نہ کی کہ ہم سفر کے لیے نکلے، کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں گی، ہماری پیداوار میں نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی۔ جب تبوک کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر واپس لوٹے تو اس وقت کا ذکر فرما رہے کہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا، البتہ اگر ہم طاقت رکھتے نکلنے کی، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، تو ہم ضرور نکلتے۔ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، ہلاکت میں ڈال دیا ان لوگوں کو ان کی جانوں نے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ہیلے بہانے کر رہے، کوئی کہہ رہا میری والدہ بیمار ہے، کوئی کہتا میرا غلام بھاگ گیا، میرا مال کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے، یہ دنیا کو ترجیح دے رہے، اور یہ نبی کی بات کو نہ مان کر اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے، جہاد کے لیے نہ نکل کر اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈال رہے۔ پھر میرا اللہ فرما رہا ہے عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا آپ کو۔ کس اعتبار سے؟ لما اذنت لهم، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے آپ سے عذر بیان کیے، منافقین نے آ کر ہیلے بیان کیے، فلاں فلاں میرا عذر ہے، میری والدہ بیمار ہے، میرا غلام بھاگ گیا، میری کٹائی کا موسم ہے، مسئلہ ہے، فصلوں کو اتارنے کا مسئلہ ہے، کھجوروں کو درختوں سے اتارنے کا مسئلہ ہے، لہٰذا مجھے اجازت دے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ نے آپ کے اس اجازت دینے کو اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، حالانکہ آپ کو ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ لما اذنت لهم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ بولا، اور وتعلم الکاذبین، اور جان لیتے آپ جھوٹے لوگوں کو۔ تو سچے لوگ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جاتے، جھوٹے لوگ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جاتے، تو آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دی کہ یہ لوگ جو ہے واضح طور پر الگ ابھر کر سامنے آ جاتے کہ یہ تو پکے منافق ہیں، یہ تو پکے
منافق ہیں، مسلمان ہے ہی نہیں، اس لیے انہوں نے ہیلے بہانے کرنا شروع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لا یستأذنک الذین یؤمنون، آپ سے اجازت رخصت طلب نہیں کرتے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ جو پکے مسلمان ہیں وہ ہیلے نہیں کرتے، وہ بہانے نہیں کرتے، وہ رخصت طلب نہیں کرتے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہ میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ پکے مسلمان وہ تو ایسے تھے، اشارہ ملنے کی دیر تھی فوراً اپنے گھروں سے نکل جاتے، چاہے فصلوں کی کٹائی کا موسم تھا، چاہے پیداوار کی فراوانی کا مسئلہ ہوتا، وہ ہر حال میں نکلتے، چاہے بیوی بیمار ہے، چاہے والدہ بیمار ہے، چاہے بھائی بیمار ہے، چاہے بہنیں بیمار ہے، خاندانی مسئلہ ہے، مال کا تجارت کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا، وہ چوں چاں کیے بغیر نبی کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے پکے مسلمان فوراً نکل پڑتے، فوراً کوچ کرتے۔ اللہ رب العزت ان پکے مسلمانوں کا ذکر فرما رہا ہے جو اصل میں حقیقی مسلمان ہیں، سچے مسلمان ہیں، وہ آپ سے رخصت طلب نہیں کرتے۔ یؤمنون باللہ، کون نہیں کرتے؟ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم، یہ لوگ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے جو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر مجاہدین کر رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں مجاہدین نہ کریں جہاد، اللہ کے راستے میں مسلمان نہ لڑے، تو تمام کے تمام مسلمان خطا کار ہو جائے، گناہ گار ہو جائے۔ تو کہیں نہ کہیں کشمیر کا علاقہ ہے، یا عراق کا علاقہ ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، یا برما کا علاقہ ہے، یا شام کا علاقہ ہے، تو مختلف علاقوں میں مجاہدین ہر زمانے میں جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جہاد یہ اللہ رب العزت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ لیکن آج کیفیت ہم مسلمانوں کی کیسی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جگہ جگہ ظلم کیا جا رہا ہے، ستم ڈھائے جا رہے ہیں، عورتوں کو جو ہے عزت کو تاتار کیا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو اپاہج کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کی عزت کو جو ہے نیلام کیا جا رہا ہے۔ تو بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن مسلمان کیا ہے؟ ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا وجود جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ کیا آنکھ میں تکلیف ہو تو ایسا نہیں کان یہ کہے کہ اس آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے اس سے کیا سروکار؟ زبان میں تکلیف ہے، آنکھیں کان کہیں کہ ہمیں کیا سروکار؟ ہاتھ میں تکلیف ہو اور پورا چہرہ کہے کہ مجھے کیا سروکار؟ پاؤں میں تکلیف ہو، پورا جسم کہے کہ مجھے کیا سروکار؟ تاکہ حالانکہ ہوتی ہے کیفیت ہے، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، کانوں میں تکلیف ہوتی ہے پورے جسم پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور جو ہے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم جو ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسم ہے اس طرح پورا انسانیت، مسلمان انسانیت کا یہی مسئلہ ہے، یہی مثال ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، ایک مسلمان کی عزت کو تار تار کیا جائے، تو دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرے مسلمان بھائی کو کیوں یہ تکلیف پہنچائی گئی، میری مسلمان بہن کی عزت کو کیوں تار تار کیا گیا۔ تو یہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف واضح طور پر ہو، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان اگر ایسا نہ ہو تو یہ مومن کے ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے، مومن کی ایمان کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہے، کہ جسم واحد کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک جز میں تکلیف ہو تو پورے جسم میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے، اس طرح دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف ہو، اس کو قتل کیا جائے، اس کی عزت کو تار تار کیا جائے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی